فطور تیرے عشق کا از قلم فروہ خالد پارٹ 3۔ مہابیر کیانی نے نہ تو راستے میں اس سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اس کی جانب ایک نگاہ ڈالی تھی۔ وہ پورا ٹائم اپنے لیپ ٹاپ پر ایسے ہی مصروف رہا تھا جیسے اس وقت اس کے ساتھ کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو۔ اشمال کے لیے یہی بات غنیمت تھی کہ یہ شخص اس معاملے میں تو شریف تھا۔ ایک ہفتہ تو آرام سے وہ اس شخص کے گھر میں رہ سکتی تھی۔ اتنے ٹائم میں اس نے اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لینا تھا۔ کچھ لمحوں بعد ایک نہایت ہی شاندار عمارت کے آگے مہابیر کی گاڑی جا رکی تھی۔ ہارن کی آواز آتے ہی اندر سے 2 گارڈز بھاگتے ہوئے آئے تھے اور بڑا سا سلور رنگ کا سٹائلش تھا گیٹ اوپن کر گئے تھے، جہاں سے مہابیر کی گاڑی گزرتی اندر بنی سفید پتھروں کی روش سے گزرتی جو گول شیپ میں بنا ہوا تھا، اور اس کے بیچوں بیچ میں فاؤنٹین بھی بنایا گیا تھا جس میں ڈیفرنٹ کلر کی بطخیں بھی موجود تھیں۔ رات کی وجہ سے فاؤنٹین کے ارد گرد کئی لائٹنگ نے منظر کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ اشمال کے لیے خوبصورتی بہت ہی نئی اور دلچسپ تھی۔ وہ گاڑی کی ونڈو اوپن کرتی اب پورے زور و شور سے باہر جھانک رہی تھی۔ مہابیر نے ایک نظر اس کی بچوں جیسی ایکسائٹمنٹ کو دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے لیپ ٹاپ بند کرتا گاڑی کے رکتے ہی باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی فاؤنٹین کے گرد اپنا پورا راؤنڈ کمپلیٹ کرتی عمارت کے مین دروازے کے سامنے آ رکی تھی۔ مہابیر کے ساتھ گاڑی سے نکل کر اندر آتے اشمال کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ رات کے اس پہر بھی روشنیوں میں جگمگاتی ہر شے نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فرش پر لگی ٹائلز اتنی خوبصورت اور صاف ستھری تھیں کہ آرام سے آپ اپنا عکس دیکھ سکتے۔ آپ کے گھر والے تو سب سو رہے ہوں گے نا اس وقت؟ اشمال نے اس شخص کی خاموشی دیکھ نچار خود ہی مخاطب کیا تھا۔ میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں، میری باقی فیملی اپنے الگ گھر میں رہتی ہے۔ مہابیر کی بات پر اشمال نے ہونکوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ اب روشنیوں کے بیچ وہ مہابیر کو ٹھیک سے دیکھ پا رہی تھی، جس کی پاورفل شخصیت سے تو وہ ویسے ہی مرغوب تھی، مگر اس سے پہلے یہی لگتا تھا کہ شاید اس ایکٹر کی اتنی خوبصورتی کا ریزن میک اپ اور کیمرہ ہے، مگر آج اسے اپنے قریب سے دیکھ اشمال اس کی سحر انگیز پرسنالٹی سے کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔ اس کا بڑا دل چاہتا اس سے الگ گھر میں رہنے کا ریزن پوچھنے کا، مگر اس وقت وہ ایسا کوئی بھی سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ مہابیر نے ایک نظر اس کے سوجے ہوئے چہرے کی جانب ڈالی تھی۔ اس لڑکی کو اتنی بے دردی سے کس نے مارا تھا؟ وہ بس سوچ کے رہ گیا تھا۔ وہ یوں ہر ایرے غیرے کی نہ مدد کرتا تھا اور نہ ان سے بات، مگر اس لڑکی نے جس حالت میں اسے مدد مانگی تھی وہ انکار تو بالکل نہیں کر پایا تھا۔ گل خان! مہابیر کے آواز دیتے ایک درمیانی عمر کا آدمی فوراً حاضر ہوا تھا، جس نے ایک حیران کن نظر اشمال پہ ڈالی تھی۔ حاجرہ کو بلاؤ اور اسے کہو کہ انہیں گیسٹ روم میں لے جائیں اور انہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ مہیا کی جائے۔ یہ ہماری مہمان ہیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مہابیر نے اپنے ملازمین کو ہدایت دیتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آئیں بی بی جی، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ حاجرہ سے مخاطب کرتی اپنے ساتھ لیے دوسری جانب بڑھ گئی تھی۔ حاجرہ نے اسے رات کے لیے اپنے کپڑے لا کر دیے تھے۔ اشمال شاور لے کر باہر نکلی تھی اور اس کا پورا وجود درد کر رہا تھا اور ہلکا ہلکا بخار بھی فیل ہو رہا تھا، مگر اس وقت وہ کمزور تو بالکل ہی نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ حاجرہ نے اس کی بینڈیج کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پین کلر بھی لا کر دے دی تھی۔ بی بی جی، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں آپ کے بارے میں جان سکتی ہوں؟ آپ اس حالت میں رات میں اس وقت صاحب کو کہاں ملی؟ ہمارے صاحب تو اپنی عام زندگی میں لڑکیوں سے دور ہی رہتے ہیں۔ حاجرہ کی حیرانی سوانیزے پر تھی۔ اشمال کے چہرے کی سوجن جیسے جیسے ٹھیک ہو رہی تھی، حاجرہ اس کے چہرے کی دلکشی دیکھ اتنی حیران ہو رہی تھی۔ اسے یہ ماجرا بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا میں تم پر ٹرسٹ کر سکتی ہوں؟ اشمال نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جی بی بی جی، آپ بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گی میں آپ کا۔ حاجرہ اور اس کا شوہر گل خان مہابیر کے پکے وفاداروں میں سے تھے، جن سے مہابیر کی کوئی بات چھپی نہیں تھی اور ان سے مہابیر کے بارے میں کچھ اگلوانا آسان بالکل نہیں تھا۔ اشمال کو حاجرہ اچھی خاتون لگی تھی۔ اس نے مختصر سے الفاظ میں حاجرہ کو اپنی ساری کہانی سنا دی تھی، جو سن کر حاجرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پریشان نہ ہوں بی بی جی، اللہ کرے گا بہت جلد آپ کے والد کو احساس ہو جائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا غلط کرتے آئے ہیں۔ حاجرہ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ اس کے دونوں ہاتھ تھامتی تسلی دیتے بولی تھی، نہیں حاجرہ، میں پریشان نہیں ہوں اور نہ ہی کمزور۔ میں نے آج تک اپنی جنگیں اکیلے ہی لڑی ہیں اور آگے بھی لڑنا بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ ہاں، بس اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی میں۔ اشمال کی نڈر اور مضبوط لہجے پر حاجرہ مسکرا دی تھی۔
کیا آپ مہابیر سر کو پسند کرتی ہیں؟ حاجرہ کا اچانک بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا خیال آیا تھا۔ نہیں، اشمال نے اس کی بات پر فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو کیا وہ آپ کو پسند کرتے ہیں؟ حاجرہ ابھی بھی کنفیوز تھی۔ نہیں، ہم آج چند گھنٹے پہلے ہی بالکل فرسٹ ٹائم ہی ملے ہیں، مگر آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اشمال اس کے سوالوں پر اچھی خاصی حیران ہو چکی تھی۔ مہابیر سر نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو یوں اپنے ساتھ گھر نہیں لائے، چاہے وہ کتنی اچھی دوست سگی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ انہیں لڑکیوں سے شدید چڑ ہے، وہ عورتوں کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، مگر اپنی زندگی اور اپنے اس محل میں لڑکیاں دیکھنے سے سخت خلاف ہیں۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو الرجی ہے انہیں لڑکیوں سے۔ حاجرہ نے اس کے سامنے اپنی حیرت کا اظہار کرتے اسے مزید حیران کر دیا تھا۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ ان کی اپنی فیملی کہاں ہے؟ اشمال کو مہابیر کے حوالے سے مزید تجسس ہوا تھا۔ اسے یہ بدلہ کافی پراسرار سا لگا تھا۔ وہ 5 سال پہلے اپنی فیملی کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان کا اپنی فیملی کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو ہوا تھا، جس کے بعد انہیں گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ حاجرہ یہ بات بتاتے افسردہ ہوئی تھی۔ ایسا بھی کیا ہوا ہے کہ انہیں گھر سے ہی نکال دیا گیا اور انہیں لڑکیوں سے الرجی ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی۔ اشمال الجھی تھی۔ ان کی چچا کی بیٹی نے ان پر عزت لوٹنے کا الزام لگایا تھا۔ مہابیر سر نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ حاجرہ کی اگلی بات اشمال کو حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ واٹ؟ اس کی کزن ایسا کیوں کرے گی؟ اور اگر مہابیر سر بے گناہ تھے تو ان پر کسی نے یقین کیوں نہیں کیا؟ اشمال اپنی ٹینشن بلائے اس وقت مہابیر کی پیچیدہ سی زندگی میں کھو چکی تھی۔ وہ ان کی تایا کی بیٹی تھی، جو ان کے خاندان کے بڑے ہیں، اور اس پورے گھر پر انہی کا راج چلتا تھا۔ مہابیر سر کی وہ کزن کاشفا مہابیر سر کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس کے مطابق وہ محبت کے دعوے دار تھی، مگر مہابیر سر کو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ کئی بار اسے واضح الفاظ میں سمجھا چکے تھے کہ وہ کاشفا سے نہ تو محبت کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی شادی کریں گے۔ ان کی یہی ریجیکشن کاشفا برداشت نہیں کر پائی تھی اور ان پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ کاشفا نے ان کے کمرے میں جا کر اپنا نازیبا حلیہ بنا کر ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ سب کو کاشفا بالکل سچی لگی تھی۔ مہابیر سر نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی تھی، مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ ان کے پیرنٹس جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے، مگر مہابیر سر کی بڑی بہن شہانہ کی شادی کاشفا کے بھائی ذیشان سے ہو رکھی تھی، جن کا بس ایک ہی کہنا تھا کہ اگر مہابیر کو دھکے مار کر اس گھر سے نہ نکالا گیا تو شہانہ کو طلاق دے دیں گے، جس کے بعد ناچار ان سب نے مہابیر کو گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ کاشفا نے یہ سب صرف اس لیے کیا کہ سب بڑے غصے میں آ کر مہابیر سے اس کا نکاح کر دیں گے، مگر اس کا بنایا کیا کھیل سارا اسی پر لٹ گیا تھا۔ مہابیر سر کے پیرنٹس نے ان کو اپنے گھر اور جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا۔ مہابیر سر خالی ہاتھ اپنے گھر سے نکلے تھے۔ وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے جب اس وقت انہیں ان کے نانا نے اپنے پاس پناہ دی تھی، مگر مہابیر سر نے زیادہ دیر ان کا سہارا نہیں لیا۔ اپنے ایک دوست کے کہنے پر ماڈلنگ سٹارٹ کی اور وہاں سے دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی کی بلندیاں طے کرتے چلے گئے۔ یہ اتنا خوبصورت گھر اور یہ شان و شوکت مہابیر سر کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں کی ضد میں شوبز میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ اتنے فیمس ہیں۔ ہر دوسرے فرد کے ہونٹوں پر انہی کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے نانا کو بھی ان کے چھوٹے سے گھر سے یہاں اپنے پاس بلوا لیا۔ ان دنوں وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، ورنہ ان سے آپ کی ملاقات ضرور ہوتی۔ بہت ہی شفیق انسان ہے۔ حاجرہ کی بات سن کر اشمال کتنے ہی لمحے بول نہیں پائی تھی۔ اسے بے اختیار مہابیر کے لیے بہت برا فیل ہوا تھا، جس نے وہ الزام جھیلا تھا جس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ اشمال کو اپنے سے زیادہ اس وقت مہابیر مظلوم لگا تھا، جس سے بنا کسی قصور کے اس کی پوری دنیا ہی چھین لی گئی تھی، اور اتنے سارے سگے رشتے ہوتے ہوئے بھی وہ تنہا تھا۔ تو کیا اب تک مہابیر اپنی فیملی سے نہیں ملتے؟ ابھی تک ناراض ہیں سب؟ اشمال کو مہابیر کی کہانی کہیں نہ کہیں اپنی جیسی ہی لگی تھی۔ وہ دونوں ہی تنہا تھے۔ نہیں بیوی جی، ماں باپ کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے جی۔ وہ زیادہ دیر دور نہیں رہ پائے۔ اس سب واقعے کے چند مہینے بعد ہی کاشفا کی شادی کر دی گئی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے پیرنٹس اپنی بیٹی کی کرتوتوں سے واقف تھے۔ مگر کہتے ہیں نا، مکافات عمل بھی دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ کاشفا کی شادی اپنی سگی خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی، جو نہ تو مہابیر سر کی طرح بہت گڈ لکنگ تھا اور نہ ہی ان جیسے اسٹیٹس کا مالک تھا۔ کاشفا کی پہلے دن سے اس کے ساتھ نہیں بن پائی، مگر اصل ظلم تو تب ہوا جب شادی کے 1 مہینے بعد وہ دوسری شادی کر کے کاشفا کے سر پر سوتن لے آیا۔ کاشفا جس نے مہابیر سر کی زندگی برباد کرنی چاہی تھی، قسمت نے اسی کے ساتھ ویسا کر دیا۔ کاشفا پر اس کے شوہر اور سوتن کی جانب سے زندگی تنگ کر دی گئی تھی، جو برداشت نہ کر پاتے کاشفا شادی کے 6 مہینے بعد ہی طلاق کا دھبا لگوا کر میکے واپس لوٹ آئی تھی۔
اس دن بعد اپنی بربادی پر روتے ہوئے اس نے سب گھر والوں کے سامنے مہابیر کی بے گناہی کی گواہی دیتے ساری سچائی ان سب کو بتا دی تھی، جو سن کر وہاں بیٹھا ہر فرد پچھتاؤ میں پوری طرح گر گیا تھا۔ جہاں ان سب کی نگاہوں میں مہابیر کا مقام اونچا ہوا تھا، وہیں کاشوا سب کی نگاہوں میں پوری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ سب لوگ مہابیر سر سے بہت شرمسار تھے۔ وہ لوگ 1 سال پہلے سب یہاں آئے تھے مہابیر سر سے ملنے، مگر مہابیر سر نے ان سے بات نہیں کی۔ مہابیر سر نے انہیں یہی کہا کہ جب ان کے اپنے پیرنٹس نے ان کے اوپر اپنی بھتیجی کو ترجیح دی تو اب بھی وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ ہی رہیں، انہیں اب کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب لوگ اس کے بعد کئی بار آ چکے ہیں، مگر مہابیر سر نے ان کی کوئی بات سننا تو دور، ان میں سے کسی سے ملنا بھی پسند نہیں کیا۔ حاجرہ آپ کی بار افسردہ لہجے میں بولی، اور ان کی وہ کزن، وہ کہاں ہے اب؟ اشمال کو اس لڑکی پر حیرت ہوئی تھی جس نے مہابیر کو اس کی پوری فیملی سے الگ کر دیا تھا، جبکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ کمبخت کہاں جائے گی بی بی جی، وہیں سب کے بیچ میں رہتی ہے، اور شاید اب آہستہ آہستہ سب نے اسے معاف بھی کر دیا، کیونکہ اسے اس کے کیے کی بہت بڑی سزا ملی ہے۔ حاجرہ افسردگی سے بولی تھی، یہ تو بہت غلط ہوا ہے۔ کاش انسان دوسروں کے ساتھ برا کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لے کہ اوپر بیٹھا پروردگار کتنا بڑا منصف ہے، وہ کسی کا بدلہ نہیں رکھتا، تو کوئی انسان دوسرے انسان کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اشمال کا دل مزید بوجھل ہو چکا تھا، اسے اپنے بابا اور بہنوں کی شدت سے یاد آئی تھی، اور دل سے بس یہی دعا نکلی تھی کہ بس جلد از جلد اس کے بابا کے سامنے بھی اپنے بھائی اور بھتیجوں کی حیثیت آ جائے اور وہ ان کی طرف واپس لوٹ آئے۔ تو کیا ایسا کوئی نہیں ہے جو مہابیر سر کا دل اپنے گھر والوں کی جانب سے نرم کرتے؟ اشمال کو اپنی طبیعت زیادہ خراب ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں بی بی جی، سر کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، نہ اس معاملے میں اپنے دوستوں کی سنتے ہیں، نہ ہی اپنے جان سے پیارے نانا کی۔ وہ تو لڑکیوں کا اپنے گھر میں آنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ کو یہاں دیکھ، اسی لیے تو ہم سب ملازمین بہت حیران ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوئے ہیں۔ حاجرہ اب کے پرجوش لہجے میں بولی تھی، حیرانی تو سمجھ آ رہی ہے، مگر یہ خوشی کس لیے ہوئی؟ اشمال نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سر نے آج سے کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی، اسے گھر لانا تو دور، تو ہمیں لگا کہ آپ ان کے لیے اسپیشل ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ آپ کو گھر لے کر آئے ہیں۔ حاجرہ نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا، جبکہ اس کی بات کے جواب میں اشمال بس اسے گھور کے رہ گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف مجھ پر ترس کھا کے لائے ہیں۔ ہماری یہ پہلی ملاقات تھی، اس سے پہلے میں نے انہیں صرف ٹی وی پر دیکھا ہے، اور انہوں نے تو مجھے دیکھا ہی آج ہے، اور ویسے بھی ہم دونوں کا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے بھی آپ کے سر کی طرح پیار محبت اور شادی وغیرہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سو زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشمال نے فوراً اس کی خوش فہمی کا غبارہ پھوڑ دیا تھا، جس پر حاجرہ اپنا سا منہ لیے بیچارگی سے اسے تکتی رہ گئی تھی، جو واقعی اس کی پرنس چارمنگ جیسے سر میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ آج جو ذہنی اور جسمانی اذیت اس نے برداشت کی تھی وہ اس کے لیے بہت زیادہ تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، اگر آپ کہیں تو میں ڈاکٹر کو کال کروں؟ حاجرہ اس کی خراب حالت دیکھ تشویش کا شکار ہوئی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، میڈیسن لے لی ہے، ریسٹ کروں گی تو آرام آ جائے گا۔ اشمال اسے انکار کرتی کمبل خود پر اوڑھ کر لیٹ گئی تھی، مگر غنودگی میں جاتے تک اس کے دل میں حاجرہ کی مہابیر کے حوالے سے کئی ساری باتیں گھومتی رہی تھیں۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ایرا اپنے معمول کے مطابق صبح یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تھی، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر سب گھر والوں کے لیے ناشتہ لگایا جا رہا تھا۔ ناشتے میں بھی تمام ڈشز حقان کی پسند کی تھی۔ حقان صبح جلدی اٹھنے کا عادی تھا، اس لیے آج سب گھر والوں اسی کے رولز کو فالو کر کے جلدی اٹھے تھے۔ حقان کا شروع سے ہی اپنے گھر والوں پر بہت زیادہ روب تھا، سب لوگ اس کی باروب اور سنجیدہ پرسنالٹی کی وجہ سے اس کی ہر بات مانتے آئے تھے، اور اب تو وہ اپنی محنت اور ذہانت کے بلبوتے پر اپنا بہت اور کامیاب بزنس امپائر کھڑا کر کے پورے خاندان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ حقان نے آنے سے پہلے سے ہی ایک بہت قیمتی اور شاندار گھر بھی تیار کروانا شروع کر دیا تھا، جو عنقریب مکمل ہونے والا تھا، اور اس کے مکمل ہوتے ہی وہ سب فیملی والوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس لیے اب سب لوگ پوری طرح سے حقان کے گرویدہ ہو چکے تھے، جو انہیں بہت ہی اچھی اور پراسائش لائف مہیا کر رہا تھا۔ اس وقت بھی سب ڈائننگ ٹیبل پر آ چکے تھے۔ آج سب نے ہی اپنے آفس اور کالج یونیورسٹی سے آف کر لیا تھا۔ ارہا جو اس ارادے سے جلدی سے تیار ہو کر یونی کے لیے نکلنے والی تھی کہ سب کے اٹھنے سے پہلے کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکل جائے گی، سب کو صبح ایکٹیو دیکھ وہ کوفت کا شکار ہو گئی تھی۔
اور بس دل میں یہی دعا کی تھی کہ اس کے یہاں سے نکلنے تک حقان نیچے نہ آئے۔ وہ بنا ناشتہ کیے ہی یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اس کی ستم ظریفی یہی تھی کہ اس کا ٹاکرا اپنی چھوٹی ممانی سے ہو گیا۔ ارے ارہا، تمہیں حقان کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی کیا؟ رات کو بھی روم میں گھس کر سوگ مناتی رہی اور ابھی بھی یونیورسٹی کے لیے نکل پڑی۔ ممانی جانتی تھی اسے حقان کے سامنے آنے سے منع کر رکھا ہے، پھر بھی جان بوجھ کر اسے روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارہا نہیں سمجھ پائی تھی کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ مجھے امپورٹنٹ اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے، میرا آج یونی جانا ضروری ہے۔ ارہا ان کی جانب دیکھتی اعتماد سے بولی تھی۔ ان سب لوگوں نے اسے بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی تھی، مگر ارہا نوریز نے حقان شاہ کے سوا کسی کے آگے دبنا نہیں سیکھا تھا۔ ارے یہ تو تمہارے ماتھے پر کیا ہوا ہے ارو؟ وہاں سے گزرتی نسرین بیگم کی نظر جیسے ہی ارہا کی پیشانی پر بنے گہرے زخم پہ پڑی، وہ تشویش زدہ سی اس کے قریب آئی تھی۔ جب اسی لمحے حقان نے بھی وہاں قدم رکھا تھا، نسرین بیگم کی کہی بات اس کی سماعتوں تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ ان کے سوال پر ارہا نے نگاہیں اٹھا کر حقان کی جانب دیکھا تھا، جو خاموش نگاہوں سے اس کی پیشانی پر بنے زخم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ زخم اس کا دیا گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ممانی جان، وہ واش روم میں جاتے اچانک پیر سلپ ہو گیا تو معمولی سی چوٹ آ گئی۔ ارہا انہیں تسلی دیتی وہاں سے ہٹی تھی۔ اس وقت وہ وہاں موجود تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھی، جو اسے کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ پلیز، وہ ملتجی نگاہوں سے نسرین بیگم کو مزید کوئی سوال نہ کرنے کی درخواست کرتی وہاں سے نکلی تھی، جب چھوٹی ممانی عالیہ بیگم کی کہی بات نے اس کے قدم کو پل بھر کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ شہریار 5 منٹ تک پہنچنے والا ہے، وہ کہہ رہا تھا تم مجھ سے ناراض ہو۔ اس کی کال پک نہیں کری، بہت پریشان تھا بیچارہ۔ اس کے لیے 5 منٹ رک جانا، تمہیں یونٹ ڈراپ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ عالیہ بیگم نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ اپنی پری پلان کے مطابق حقان کے وہاں آتے ہی یہ سب بولا تھا۔ وہ سب حقان کو اور لمحے بس ارہا سے بدگمان کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ ارہا آج تک کبھی شہریار کے ساتھ یونی گئی نہیں تھی۔ وہ آج تک ٹیکسی اور بس میں ہی دھکے کھاتی آئی تھی۔ گھر کی گاڑیاں اور تمام آسائشیں باقی سب بچوں کے لیے تھی۔ شہریار نے اسے کئی بار آفر کی تھی، مگر ارہا نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ شہریار بھی جانتا تھا کہ ارہا کا اس سے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے، وہ صرف حقان سے دور ہونے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، مگر شہریار یہ موقع جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ ارہا کو حاصل کر کے رہنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ اب تک پوری کوشش جاری رکھے ہوئے تھا۔ عالیہ بیگم کی بات پر ارہا سمیت سب کی نگاہیں بے اختیار حقان کی جانب اٹھی تھی۔ سب یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ اب بھی حقان کو ارہا کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑے گا یا نہیں، لیکن سب لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک اس وقت پہنچی تھی جب حقان نے اس بات پر غور کیے بغیر پلٹ کر سیڑھیوں سے آتی حریم کی جانب دیکھا تھا، جیسے حریم سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ارہا کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھی، مگر سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہاں سے نکل آئی تھی۔ حقان کے ہاتھ میں دبا حریم کا ہاتھ دیکھ ارہا کو اس وقت کتنی تکلیف ہوئی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ وہ شہریار کا انتظار کیے بنا ہی کوئی ٹیکسی یا رکشہ کو روکے پیدل ہی روڈ پر چلنے لگی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا وہ بے سمت کہیں بھی چلتی جا رہی تھی۔ ارہا جس کی آنکھیں دھندلا سی گئی تھی، اسے سامنے کا منظر بالکل دھندلا سا دکھائی دینے لگا، جب اچانک وہ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ گاڑی والے نے بریک لگانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر ارہا کو نہیں بچا سکا تھا۔ زوردار تصادم کے نتیجے میں ارہا سڑک پر جا گری تھی اور اپنے سر سے بہتے خون کو دیکھتے اگلے ہی لمحے وہ حواس کھو بیٹھی تھی۔ آنکھیں مونتے بھی اس کے سامنے آخری منظر وہی آیا تھا جس میں حقان حریم کا ہاتھ تھام رہا تھا۔ بند ہوتی اس کی آنکھوں سے چند آنسو پھسل کر زمین پر جا گرے تھے۔ سر، وہ اشمال بی بی جی کی طبیعت بہت سخت خراب ہے، وہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہی، میں کئی بار بلا چکی ہوں۔ مہابیر نقصق سے تیار اپنے مخصوص فریش ہولیے میں ڈائننگ ٹیبل پر آن بیٹھا ہوا تھا، جب حاجرہ بکھلائی سی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ کون اشمال؟ مہابیر نے اچنبھے سے حاجرہ کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی اسلام میں بھرے انداز پر حاجرہ افسوس کر کے رہ گئی تھی۔ اسے اشمال کی کہی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ وہ کم سے کم اس شخص کے لیے تو کوئی اسپیشل بالکل نہیں تھی جو اسے رات کو اپنے ساتھ لے کر بھول چکا تھا۔ سر، وہ لڑکی جو رات کو آپ کے ساتھ آئی تھی۔ حاجرہ نے اب کی بار ذرا ڈرتے ڈرتے استفسار کیا تھا، کیونکہ مہابیر بار بار ڈسٹرب کرنے پر بھڑک سکتا تھا۔ اس کا غصہ کتنا خطرناک تھا سب ملازمین بہت اچھے سے جانتے تھے۔ حاجرہ کی بات پر مہابیر کا جوس کی جانب بڑھتا ہاتھ ہوا میں معلق ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ جوس اٹھاتا ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ تو ڈاکٹر کو کال کرو، رات کو بھی کہا تھا تم لوگوں میں سے، مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں کون سا ڈاکٹر ہوں؟
مہابیر لاپرواہی سے بولتا جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگائے نیوز پیپر اپنے سامنے کھول چکا تھا، جہاں آج بھی شاہ سرخیوں میں وہی چھایا ہوا تھا۔ سر، ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، مگر ان کی حالت بہت تشویشناک ہے، وہ بالکل بے سدھ پڑی ہیں، آپ پلیز اگر ایک بار ساتھ چل کر انہیں دیکھ لیں۔ حاجرہ اب کی بار مزید کمزور لہجے میں بولی تھی، مگر اب کی بار مہابیر اسے انکار نہیں کر پایا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھلائی کی تھی، اب اسے بھوگتنا بھی تھا۔ وہ سیدھا گیسٹ روم میں آیا تھا، اسے لگا تھا حاجرہ اس کے ساتھ ہی ہے، جبکہ حاجرہ تو وہیں پیچھے ہی رک گئی تھی۔ مہابیر بیڈ کے قریب آیا تھا، جہاں سامنے براؤن کلر کے کمبل میں لپٹی لڑکی کو دیکھ وہ پل بھر کے لیے حیران ہوا تھا۔ کیا یہ حسین دوشیزہ وہی تھی جسے کل انتہائی خستہ حالت میں وہ یہاں لایا تھا؟ اشمال کے ہونٹوں کے کنارے اور ماتھے پر اب بھی زخم تھے، گلابی رخساروں پر اب بھی انگلیوں کے نمایاں نشان تھے، مگر چہرے کی سوجن ختم ہو جانے کی وجہ سے اب اشمال کے پرکشش نقوش پوری دلکشی کے ساتھ واضح ہو چکے تھے۔ اس لڑکی کو اتنی بے دردی سے کس نے مارا تھا؟ مہابیر نے مٹھیاں بھیجے نہایت ہی اشتغال کے عالم میں یہ بات سوچی تھی۔ اسے لڑکیوں سے نفرت تو تھی، مگر اسے یہ شے بھی برداشت نہیں تھی۔ مہابیر نے فوراً سے اس کی موہنی صورت سے اپنی نگاہیں ہٹائی تھیں۔ اشمال کے براؤن بال اس کے چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کو ایسے چھپا رکھا تھا جیسے گھنگور گھٹاؤں نے 14ویں کے چاند کو۔ مہابیر نے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا جب اس کی زیرک سماعتوں سے اشال کی نہایت باریک آواز ٹکرائی تھی۔ پانی، اسے پانی چاہیے تھا۔ مہابیر نے فوراً حاجرہ کو آواز دی تھی، مگر حاجرہ نہ جانے کس کونے میں جا کے گھسی تھی، اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، جس پر ناچار مہابیر کو ہی آگے بڑھنا پڑا تھا۔ اٹھ کر پانی پی لیں۔ گلاس میں پانی انڈیلتے اس نے اشمال کو مخاطب کیا تھا، مگر اشمال سے ٹھیک سے آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، وہ اٹھ کیسے بیٹھتی؟ مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا۔ اشمال کی آنکھوں سے بے بسی کے مارے آنسو نکل آئے تھے۔ عورت کے آنسوؤں کو دنیا کا سب سے بڑا فریب سمجھنے والا اس وقت سامنے لیٹی لڑکی کی بے بسی نہیں دیکھ پایا تھا، اسے پانی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ مہابیر آگے بڑھا تھا اور اس کے بخار میں تپتے نازک وجود کو کمبل سمیت کندھوں سے تھامتے اسے تکیے کے سہارے سیدھا بٹھایا تھا۔ اشمال پوری طرح اس کے سہارے پر تھی، اس کا جسم اس بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا کہ ذرا سا ہلنے پر ہی ہونٹوں سے کراہ نکلی تھی۔ مہابیر کا بازو اشمال کے کندھے کے گرد لپٹا ہوا تھا، جبکہ وہ پوری طرح اس کے سہارے پر بیٹھی تھی۔ مہابیر نے اس کے ہونٹوں سے گلاس لگایا تھا۔ اشمال نے بمشکل چند گھونٹ پانی کے اپنے اندر اتارے تھے۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، وہ اتنی کمزور اور بیمار کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے اچانک کیا ہوا ہے۔ اشمال کے چہرہ پیچھے کرنے پر مہابیر نے گلاس واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ مہابیر! اسی لمحے باہر سے کسی نے مہابیر کو پکارا تھا اور چند ساتھ ہی قدموں کے چاپ سنائی دی تھی۔ مہابیر اس وقت ان سب لوگوں کے نازل ہو جانے پر شدید کوفت کا شکار ہوا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی مہابیر کی سوچ کے عین مطابق اس کی بڑی بہن شاہانہ، کزن اور چچی وہاں داخل ہوئی تھی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ جم سی گئی تھیں۔ مہابیر کی باہوں میں قید لڑکی کو دیکھ وہ لوگ ایسے ہونک بنی کھڑی تھیں جیسے دوسری دنیا کی مخلوق دیکھ لی ہو۔ مہابیر نے نامحسوس طریقے سے اشمال کا چہرہ اپنے سینے سے لگا لیا تھا تاکہ وہ اشمال کا فیس نہ دیکھ پائے۔ میرے خیال میں بنا اجازت کسی کے کمرے میں جانا اخلاقیات کے سخت خلاف ہے۔ مہابیر سرد نگاہوں سے ان کے جانب دیکھتے اشمال کو بھی ایسے ہی ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ اشمال کا چہرہ دیکھ سکیں۔ سوری۔ وہ تینوں شرمندہ سی وہاں سے نکل آئی تھیں۔ بہت کوشش کے باوجود ان میں سے کوئی بھی اشمال کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ ان کے نکلتے ہی مہابیر نہایت ہی احتیاط سے اس کو واپس بیڈ پر لٹاتا اس کے قریب سے اٹھایا تھا۔ مہابیر کو اپنا داہنا پہلو سرکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اشمال کے چہرے کی جانب سے نگاہیں چراتے وہ باہر نکلا تھا جب اسے سامنے سے حاجرہ آتی دکھائی دی تھی۔ کہاں تھی تم؟ مہابیر شدید غصے کے عالم میں تھا اس وقت۔ وہ جانتا تھا کہ اب تک یہ بات پورے خاندان میں پھیل چکی ہوگی۔ مہابیر کو کسی کے بھی کچھ بھی سوچنے سے فرق نہیں پڑتا تھا سوائے اپنے نانا جان کے، جن کے سوال کو وہ بالکل بھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ معاف کیجیے گا سر، وہ مہابیر کو شدید غصے میں دیکھ حاجرہ کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ جاؤ اندر۔ مہابیر اسے اشمال کے پاس جانے کا کہتا خود باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں سب متجسس سے اس کے منتظر تھے۔ آج اس کے تایا بھی تشریف لائے ہوئے تھے اور اس کی بہنوئی بھی، جنہوں نے اس پر سب سے زیادہ الزام لگائے تھے۔ کیوں آئے ہیں آپ لوگ سب؟ جب میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی تو پھر آپ بار بار کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ مہابیر پہلے ہی اچھے خاصے غصے میں تھا، ان سب کو وہاں دیکھ مزید مشتعل ہو چکا تھا۔
महाबीर تم نے شادی کر لی، ہمیں بلانا تو دور ایک بار بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ महाबीर کی ماں بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ہاں کر لی ہے شادی میں نے، اور کیوں بلاتا میں آپ کو؟ میرا رشتہ 5 سال پہلے ہی ختم ہو چکا تھا آپ سب سے، اس لیے آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ اپنے کہے پر عمل کرتے مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ میں آپ سب کے لیے مر چکا ہوں اور آپ سب میرے لیے۔ महाबीर سرد بے لچک لہجے میں بولتا وہاں بیٹھے ہر شخص کو تڑپا کیا تھا جو اسے معافی مانگ کر اسے منا لینا چاہتے تھے۔ وہ نہ جانے کتنی بار آ چکے تھے مگر महाबीर ان کی سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ سب جا سکتے ہیں اب۔ महाबीर ان کی جانب سے نگاہیں پھیر چکا تھا۔ وہ اس وقت اتنے شدید غصے میں تھا کہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا بول رہا ہے اور اس کے الفاظ کیا نتائج لانے والے تھے۔ وہ سب مایوسی بھری نگاہوں سے महाबीर کی چوڑی پشت کو گھورتے وہاں سے نکل آئے تھے۔ وہاں آتی ہاجرہ महाबीर کا آخری جملہ سن چکی تھی اور اب اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ महाबीर نہیں جانتا تھا کہ اپنے خاندان والوں کے سامنے غصے میں کیا کہہ ہے۔ اس کا شادی کا اقرار سوشل میڈیا کی زینت بن جائے گا۔ ایک ہی گھنٹے کے اندر یہ خبر ہر طرف پھیل چکی تھی کہ महाबीर کیانی نے راتوں رات شادی کر لی ہے۔ महाबीर کو اس کے مینیجر اور باقی سب کولیگز کی کالز آنا شروع ہو چکی تھی جسے تنگ آ کر وہ فون ہی بند کر گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کو یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا، ڈیم اٹ۔ महाबीर کا غصہ اس وقت بھی ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے کے بے جان ڈیکوریشن پیسز پر نکل رہا تھا۔ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے اب آگے کیا کرنا ہے۔ یہ سب تو اس کے پلانز میں تھا ہی نہیں۔